حکومت پر جو الزامات ہیں وہ یقیناً سنگین ہیں۔ آہستہ آہستہ عالمی میڈیا اور بہت سے ممالک اور مختلف تنظیمیں، خاص طور پر ہیومن رائٹس کی تنظیمیں، حکومت کے خلاف بات کرنا شروع کر دیں گی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خالد اقبال یوٹیوب چینل۔ ناظرین، سول نافرمانی کی تحریک کے بارے میں سن رہے ہیں، فوجی مصنوعات کا بائیکاٹ کی بھی خبریں آ رہی ہیں۔ کس کس کو سمجھائیں یہ نہ کریں، یہ ملک کے لیے اچھا نہیں، وہ نہ کریں، اس سے ملک کا وقار اقوام عالم میں مجروح ہوگا۔ یوں لگتا ہے کہ ہر کوئی اپنی انا کے پہاڑ پہ چڑھا ہوا ہے اور ملک کی ساکھ کو تباہ کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ ناظرین، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مشورہ امانت ہے، لہذا مشورہ انتہائی ایمانداری سے دے۔ اسی اسپرٹ کے تحت میں پی ٹی آئی کو اس کی بہتری کے لیے مشورہ دینے کی کوشش کر رہا ہوں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جسارت کر رہا ہوں۔ حکمرانوں سے درخواست کرتے ہوئے بھی کئی بار سوچنا پڑتا ہے۔ بہرحال اس امید کے ساتھ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ ناظرین، جب سے یہ دنیا مارج وجود میں آئی ہے اور جتنی تاریخ ملتی ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جنگ و جدل، لڑائی جھگڑوں، نفرتوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ ناحق قوت کا مظاہرہ ہے، محض زوم ہے۔ قوت کا استعمال کرنے سے کبھی آپ زیر ہوں گے، کبھی زبر۔ اس سے نہ صرف انسانی جانوں کا ضیاع ہوگا، بلکہ سب کچھ زیر و زبر ہو کے رہ جائے گا۔ آپ کے معاشرے کو، اخلاقی قدروں کو، معیشت کو، اداروں کو اور ملک کو شدید نقصان پہنچے گا۔ اگر آپ اس صلاحیت کا استعمال کریں جس کی وجہ سے آپ اشرف المخلوقات ہیں، یعنی عقل، فہم و فراست، دانشمندی، تو یقیناً نتائج بہت اچھے ہوں گے۔ ایک مسلمہ اصول ہے، جب آپ لڑائی جھگڑے کو ختم کرنا چاہیں تو گفتگو یعنی ڈائلاگ کرنا پڑتا ہے۔ اگر تنازع دو فریقوں کے درمیان ہو تو یہ ممکن ہی نہیں کہ تمام غلطیاں، تمام خامیاں، تمام زیادتیاں ایک فریق کی ہوں، یہ دونوں فریق کی ہوتی ہیں۔ بہرحال ڈائلاگ کا آغاز حکومت یا طاقتور لوگ ہی کر سکتے ہیں، یہ انہی کی ذمہ داری بنتی ہے۔ ہمارے ملک کے ابتر حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ملک کو مزید نقصان سے بچانے کے لیے فوراً ڈائلاگ یعنی بات چیت کا آغاز کیا جائے اور مکمل سیز فائر کر کے آگے بڑھا جائے۔ ملکی پریس سے تو اپوزیشن اور گورنمنٹ بھی ریکویسٹ کر سکتی ہے کہ ملک کی خاطر ڈائلاگ کا آغاز کو ممکن بنانے کے لیے منفی خبریں، سنسنی پھیلانے والی خبریں فی الفور ختم کر دیں۔ یہ ان کی طرف سے ملک کی بہتری کے لیے ایک اقدام ہوگا۔ لیکن اس وقت حکومت کے لیے مشکل ترین مرحلہ غیر ملکی پریس ہے۔ وہ جو پاکستان کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں وہ ریئلی ڈیمیجنگ ہے۔ 26 نومبر کی رات کو جو کچھ ہوا اس کے بارے میں رپورٹنگ ہو رہی ہے۔ امریکہ کے ایک اخبار نے، BBC اور وائس آف امریکہ کا تو بہت کچھ یہ کہہ چکے ہیں 26 نومبر کی رات کو جو کچھ ہوا، اور اس انفارمیشن کی روشنی میں مجھے خطرہ ہے کہ بہت سے ممالک، عالمی تنظیمیں پاکستان کے بارے میں ایسے فیصلے کر سکتے ہیں جو نہ صرف گورنمنٹ بلکہ عوام کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے اہم ملک، کچھ غیر ملکی تنظیمیں اور اوورسیز پاکستانی جس طرح 26 نومبر کے واقعات کو
اچھال رہے ہیں، اس سے ہماری حکومت کو انتہائی سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ حکومت جتنی دیر پاور میں رہے گی وہ دن تو گزر جائیں گے، لیکن یوزفل کام کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگی۔ جس طرح پی ٹی آئی دوسری سیاسی جماعتوں کو ساتھ ملا کے، چھوٹی چھوٹی سیاسی جماعتوں کو ساتھ ملا کے وہ اتحاد بنا رہی ہے، اور پی ٹی آئی سول نافرمانی کے منصوبے بناتی نظر آتی ہے، یہ سارا کچھ حکومت کے لیے مشکلات میں اضافہ تو ہوگا۔ مجھے خدشہ ہے کہ معاشی طور پر ملک کی چولیں ہل کے رہ جائیں گی، نتیجتاً حکومت کی مشکلات میں اضافہ زیادہ سے زیادہ ہوتا جائے گا۔ پچھلے چند ماہ میں جس بری طرح نوجوان بے روزگار ہوئے ہیں، اس کا ابھی تک کسی تنظیم نے ڈیٹا تو کلیکٹ نہیں کیا، لیکن کروڑوں کے حساب سے لوگ جو ہیں وہ پاورٹی لائن سے نیچے گئے ہیں۔ طاقتور حلقے یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ جسے وہ طاقت سمجھے بیٹھے ہیں وہ اصل طاقت نہیں، اصل طاقت ول آف پیپل ہے، جو فی الحال ان کے پاس نہیں۔ غیر ملکی سفیر اپنی حکومتوں کو جو رپورٹس بھیج رہے ہیں وہ یقیناً ایسی ہوں گی کہ کوئی ملک بھی کسی قسم کی انویسٹمنٹ پاکستان میں کرنے کے بارے میں 100 مرتبہ سوچے گا۔ فیصلہ سازوں کو اس بات پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ابھی تک کوئی بڑی انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں ہوئی۔ جن پاکستانیوں کے پاس چند پیسے ہیں وہ بھی دوسرے ملکوں کی طرف جا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں باہر سے انویسٹمنٹ جو ہے یا انویسٹرز جو ہیں وہ پاکستان کیسے آئیں گے؟ دنیا کے فائنینشیل انسٹیٹیوشن جیسے کہ IMF پاکستان کو تھکا کے مار رہا ہے۔ اوورسیز پاکستانی بھی پاکستان میں سرمایہ کاری سے ہاتھ کھینچے بیٹھے ہیں۔ ریئل اسٹیٹ کی مثال لے لیں، ہاؤسنگ سیکٹر جس میں کہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہو رہی تھی، اور 40 کے قریب انڈسٹریز اس سیکٹر کی وجہ سے چل رہی تھیں، وہ سارا کچھ تقریباً بند پڑا ہے۔ تو پھر پاکستان سروائیو کیسے کرے گا؟ اس لیے ضروری ہے کہ آپس میں بات چیت کی جائے، اور عمران خان کی حکومت ختم کرنے سے لے کے آج تک جتنے بھی انسیڈنسز ہوئے ہیں، مذاکراتی ٹیمیں ان کا جائزہ لیں، جہاں انویسٹیگیشنز کی ضرورت ہے وہاں کریں، کس نے کیا غلطی کی کم از کم اس کی نشاندہی کریں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، جو غلط فیصلے ریورٹ ہو سکتے ہیں ان کو ریورٹ کیا جائے، کم از کم ڈاکومنٹ کر لیں کہ کیا غلط ہوا اور کس نے کیا، اور آئندہ نہ کرنے کے معاہدوں کے ساتھ آگے بڑھیں۔ حال ہی میں پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان نے عدالت میں ایک درخواست دی ہے، جس کی تفصیل آپ لوگوں نے سن لی ہوگی۔ حکومت کو اس درخواست کو بھی بڑا سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ جن کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے لیے ریکویسٹ کی گئی ہے، چونکہ وہ سب حکومت میں ہیں، اس وقت وہ طاقت کے زوم میں ہوں گے اور وہ کہیں گے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن میں سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ فرق پڑتا ہے۔ اس کو سنجیدگی سے لیں، کیونکہ مستقبل قریب میں یہ ان کو الٹیمیٹ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ سول نافرمانی کی تحریک کے بارے میں ایک علیحدہ ویڈیو بنانا چاہوں گا۔ ایسی تحریکیں بعض دفعہ بہت نقصان دہ ہوتی ہیں۔ گاندھی کی مثال مجھے یاد ہے۔ بہرحال میں دوسری ویڈیو میں اس کے بارے میں ذکر کروں گا۔ اب پی ٹی آئی مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھنا چاہ رہی ہے، لیکن حکومت ہچکچا رہی ہے۔ تمام حالات کو سامنے رکھتے ہوئے میرا انالیسس یہ ہے کہ حکومت کے لیے یہ سنہری موقع ہے، اسے فوراً مذاکرات کا آغاز کر دینا چاہیے۔ یہ اپوزیشن کی نسبت حکومت کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، حکومت کے لیے یہ زیادہ فائدے کی بات ہوگی۔ حکومت کی طاقت مصنوعی اور وقتی ہے، اور بظاہر حکومت پر الزامات انتہائی خطرناک ہیں۔ بہرحال
حکومت کے رویے سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اسے اپنی کمزوریوں اور غلطیوں کا ادراک ہی نہیں۔ حکومت کو پی ٹی آئی کا مذاق اڑانے کی بجائے کہ وہ مذاکرات کی بھیک مانگ رہے ہیں، ایسا نہیں کہنا چاہیے اور اس موقع کو غنیمت جان کر مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ جانا چاہیے۔ حکومت پر جو الزامات ہیں وہ یقیناً سنگین ہیں۔ آہستہ آہستہ عالمی میڈیا اور بہت سے ممالک اور مختلف تنظیمیں، خاص طور پر ہیومن رائٹس کی تنظیمیں، حکومت کے خلاف بات کرنا شروع کر دیں گی۔ ان حالات میں حکومت ملک کے حالات ٹھیک کر سکے گی، نہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کو بریک لگا سکے گی۔ ابھی بھی حکومت کے وزراء اور حکومتی میڈیا کے افراد کے آرگومنٹس بہت کمزور نظر آتے ہیں۔ اس لیے یہ وقت ہے کہ معاملات کو سمیٹا جائے۔ میں پھر کہوں گا کہ طاقت و جبر سے مسائل کو حل نہیں کیا جا سکتا۔ غلطی کا اعتراف، عقل مندی، فہم و فراست یقیناً مسائل کا حل کر دیں گے۔ حکومت طاقت کے منبع یعنی عوام کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرے۔ یہ وقت نکل گیا تو پھر حکومت کے ہاتھ مزید کمزور ہو جائیں گے۔ میں حکومت سے پھر درخواست کروں گا کہ آپ کے لیے یہ بہترین موقع ہے، اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھائیں۔